فهل من مدكر بسم اللہ الرحمن الرحیم ما کان علی النبی من حرج، نہیں ہے پیغمبر پر کوئی بھی تنگی، فیما فرض اللہ لہ، اس معاملے میں جو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے فرض کر دیا ہے۔ سنت اللہ، یہ اللہ تعالیٰ کی سنت اور اس کا طریقہ ہے۔ فی الذین خلو من قبل، ان لوگوں کے بارے میں بھی جو اس سے پہلے گزر چکے ہیں۔ وکان امر اللہ قدرا مقدورا، اور اللہ تعالیٰ کا معاملہ وہ لکھ دیا گیا ہے اور اسی طرح ہوگا۔ الذین، وہ لوگ، یبلغون رسالات اللہ، کہ جو پہنچاتے ہیں اللہ تعالیٰ کے پیغامات، ویخشونہ، اور اس سے ڈرتے ہیں، ولا یخشون احدا الا اللہ، اور وہ کسی سے نہیں ڈرتے سوائے اللہ کے، وکفی باللہ حسیبا، اور اللہ تعالیٰ حساب و کتاب لینے والا کافی ہے۔ ما کان محمد، نہیں ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ابا احد من رجالکم، تم مردوں میں سے کسی کے بھی باپ، ولکن رسول اللہ، لیکن وہ اللہ کے رسول ہیں، وخاتم النبیین، اور انبیاء کو اختتام پذیر کرنے والے ہیں۔ وکان اللہ بکل شیء علیما، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے۔ یہ سابقہ حکم جو آیا تھا منہ بولے بیٹے کے حوالے سے، کہ اس کے متبنہ کی طرف اس کی نسبت کرتے ہوئے اس کے والد، حقیقی والد کی بجائے لے پالک جو والد ہے، پالنے والا، اس کی طرف اس کی نسبت کرنا، یہ حکم، اور اس کے بعد اس کی بیوی سے نکاح، یہ سارے معاملات اور دیگر فرمایا جو بھی اللہ تعالیٰ نے پیغمبر کے لیے فرض کیا ہے اس میں کوئی بھی تنگی اور کوئی بھی پریشانی نہیں ہے۔ یعنی یہ بات ہمیشہ سے ذہن میں ہونی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہمارے لیے فرائض بنائے ہیں، جو ہمارے اوپر عائد کیے ہیں کہ یہ کام آپ نے کرنے ہیں، اس میں ہمارے لیے کوئی تنگی نہیں ہے۔ اللہ تنگی کر کے کرنا کیا چاہتا ہے؟ کسی کو مشکل میں ڈال کے اللہ کو کیا فائدہ اس سے؟ ٹھیک ہے، تو وہ انسان کی فلاح کے لیے، اس کی کامیابی اور بہتری کے لیے ہی وہ اصول تھا، وہ ضروری تھا، ناگزیر تھا، جس کے لیے وہ حکم دے دیا۔ بس اوقات اس میں تھوڑی سی تنگی ہوتی ہے، لیکن اس کو وہ بڑی تنگی سے بچانے کے لیے چھوٹی تنگی مانا نہیں رکھتی ہوتی۔ ٹھیک ہے، تو اس لیے فرمایا اس میں کوئی بھی حرج اور کوئی بھی تنگی نہیں ہے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام پر، جو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے فرض کر رکھا ہے۔ باقی یہ باتیں یہودیاں آپ کو یہ باتیں کریں گے، آپ کو پریشان کرنے کی کوشش کریں گے، لیکن اس کے ذریعے آپ کا سٹیٹس، عزت، مقام اس میں اضافہ ہی ہوگا، کوئی کمی نہیں کر سکتے اس میں۔ اور فرمایا سنت اللہ فی الذین خلو من قبل، یہ کوئی نیا ہونے والا نہیں ہے، شروع سے ہی یہی چلا آ رہا ہے۔ انبیاء کرام نے جناب نوح علیہ الصلوۃ والسلام 950 سال وہ یہی پیغام دیتے رہے ہیں اللہ تعالیٰ کے، لیکن قوم نے کیا کیا؟ ان کو پتھر مارے ہیں، ان کو مار مار کے بسا اوقات بیہوش کر کے اپنی طرف سے وہ شہید کر کے چلے جاتے تھے کہ وہ اب فوت ہو گئے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ بچانے والا تھا۔ 950 سال دعوت دی ہے، لیکن پھر بھی کو ماننے والا، یہ شروع سے طریقہ کار چلا آ رہا ہے، اور اس پر چلتے ہوئے فرمایا کہ تم نے یہی اپنے ذہن میں رکھنا ہے، وکان امر اللہ قدرا مقدورا۔ اچھا، اگر اپنے ذہن کو آپ اللہ کے حکم پہ مطمئن نہیں کریں گے تو کیا خیال ہے اللہ کے فیصلے کو بدل سکتے ہیں؟ نہیں بدل سکتے نا۔ وکان امر اللہ قدرا، اللہ کا جو معاملہ ہے وہ تقدیر بن چکا ہے، اور مقدورا وہ اسی طرح ہی گھومے گا، اسی طرح ہی جو اللہ نے لکھ دیا ہے نا کتاب کے اندر، تمہارے چاہنے یا نہ چاہنے سے اس میں کوئی فرق پڑنے والا نہیں ہے۔ تو اس لیے پھر کامیابی کیا ہے؟ وہ یہی ہے کہ انسان اللہ کے حکم کو مان لے۔ جس طرح کہ وہ حدیث آپ سنتے رہتے ہیں کہ من قالا، جس نے یہ کہا رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا، ٹھیک ہے، اس شخص نے ایمان کے ذائقے کو چکھ لیا، وکان حقا علی اللہ ان یرضیہ، اور اللہ کے ذمہ یہ حق ہو گیا اس بندے کے لیے کہ قیامت کے دن اللہ بھی اس بندے کو راضی کر دے گا۔ یعنی اس معاملے کیا ہے کہ میں جو اللہ نے مجھے کہا میں اس پر راضی ہوں، جو اللہ نے میرے بارے میں فیصلہ کیا میں اس کے اوپر راضی ہوں، جو اسلام میں مجھے حکم ملا میں اس کے اوپر راضی ہوں، اور جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے تعلیم اور اسوہ حسنہ کی صورت میں ملا میں اس کو سب سے بہتر مانتا ہوں اور میں اس کے اوپر راضی ہوں۔ تو یہ ایمان ہے، اور ایمان کی سمجھے معراج اور ایمان کا فیول سمجھ لیں اس کو۔ تو الذین یبلغون رسالات اللہ، آگے مزید اسی بات کو یوں ذکر کیا گیا کہ جو اللہ تعالیٰ کے پیغامات کو پہنچانے والے ہوتے ہیں نا،
وَيَخْشَوْنَهُ وَلَا يَخْشَوْنَ أَحَدًا إِلَّا اللَّهُ، سب سے پہلی چیز یہ ہے ان کے دلوں میں ہوتی ہے کہ وہ اللہ کا خوف ان کے دلوں میں ہوتا ہے اور اللہ کے علاوہ کسی کا خوف نہیں ہوتا۔ قوم کیا کہے گی؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اعلان کیا تھا تو اکیلے تھے نا مکہ کے اندر، ایک دو ساتھ میں مل گئے، جناب علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ بچوں میں سے، جناب ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مردوں میں سے مل گئے، اور سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ام المؤمنین تھی انہوں نے اس دعوت کو قبول کیا، اور کتنا یہ آپ نے ان صعوبتوں کو برداشت کیا۔ یعنی سارے نبیوں کی آپ ہسٹری کو دیکھ لیں گے جو قرآن پاک میں ذکر ہوئی ہے تو ایسا ہی ہوا، لیکن ایک چیز کامن آپ کو ملے گی کہ وہ اللہ سے ڈرتے تھے اور اللہ کے علاوہ کسی دوسرے کا خوف، قوم، برادری، یہ وہ معاملات، یہ کیا ہوگا، یہ اللہ کے سپرد ہے، وہ جانے اور اس کا کام جانے، اور اللہ نے گارنٹی دے رکھی ہے انا کفینا کل مستہزئین، جو آپ کا استہزاء بھی کرنے کی کوشش کرے گا نا تو ہم اس سے بدلہ لیں گے، پھر اس سے بدلہ لیں گے۔ اور دوسری بات کہ یہ پیغمبروں کے لیے الذین یبلغون رسالات اللہ، فسرین نے لکھا ہے یہ عام آیت بھی ہے، ایک تو خاص معنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ اس سے مراد ہیں ہی ہیں، لیکن یہ بھی یاد رکھنا چاہیے جو اسلام کی تبلیغ کر رہے ہیں آگے قیامت تک کے لیے، ان سب کے لیے بھی یہی اصول ہے، ان سب کو بھی یہ معاملات یہ جھیلنے پڑیں گے، یہ فیس کرنے پڑیں گے، لوگوں کے تانے، لوگوں کی باتیں، لوگوں کی طرف سے تکلیفیں اور آزمائشیں۔ اس لیے یہ مولوی فوبیا جو ہے نا یہ کوئی نیا نہیں ہے، مولوی فوبیا بڑا پرانا ہے، ٹھیک ہے، مولوی کے اینٹی چلنا، اور یہ شیطان تو جانتا ہے کہ ان کو جب ان سے دور کریں گے تو خود تو ہم بخاری پڑھنے سے رہے نا، خود تو ہم قرآن پاک کی ساری تعلیمات سیکھنے سکھانے سے رہے، تو کیا ہونا ہے کہ یہاں سے کچھ نہ کچھ ملتا رہے گا۔ تو آپ جتنے بھی فتنے دیکھیں گے نا انہوں نے جب آغاز کیا تھا تو یہیں سے کیا تھا، مولوی کی مخالفت سے یہ کام شروع ہوا، پھر مسجد سے بھی دور کیا، قرآن سے بھی دور کیا، حدیث سے بھی دور کیا، حتیٰ کہ انسان ملحد کس کو کہتے ہیں؟ ملحد، الحاد، یعنی اللہ تک کا انکار کر دیتے ہیں، آغاز یہیں سے ہو رہا ہوتا ہے۔ تو الذین یبلغون رسالات اللہ، تو یہاں جو اللہ تعالیٰ کے پیغامات کو پہنچانے والے ہیں ان کے لیے اس میں یہ سبق ہے کہ خاص طور پہ ان چیزوں سے دل برداشتہ نہیں ہونا، بلکہ اپنا کام کرتے رہنا ہے، انہوں نے اپنا کام کرنا ہے، تم نے اپنا کام کرنا ہے، اور اللہ کی رضا کے لیے کرنا ہے۔ تو ولا یخشون احدا الا اللہ وکفی باللہ حسیبا، کون کیا کر رہا ہے اس کا حساب و کتاب اللہ لے گا۔ بسا اوقات ایسے معاملات کے بارے میں جس کی علم اللہ تعالیٰ کے پاس ہے، یعنی دلوں کی بات تو اللہ ہی جانتا ہے نا، تو ہم دلوں کے بھی بسا اوقات فیصلے کرنے لگ جاتے ہیں کہ نہیں جی نہیں تو این کیا ہوگا، ایسے نہیں تو اس وجہ سے کیا ہوگا، وکفی باللہ ہے، کچھ معاملے اللہ پہ بھی چھوڑنے چاہیے۔ تو ما کان محمد ابا احد من رجالکم، اور آگے کہا گیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم میں سے کسی جو موجود مرد ہیں ان میں سے کسی کے باپ نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے 3 بیٹے ہوئے، ٹھیک ہے، لیکن وہ بچپنے کے اندر ہی اس دنیا سے چلے گئے، لیکن فرمایا رجالکم، تم مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہے، یعنی پیچھے جو متبنہ والی رسم تھی نا زید بن محمد کہا جاتا تھا، اس کو مزید یوں ختم کر دیا گیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کسی کے باپ نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ ولیکن رسول اللہ و خاتم النبی، لیکن سٹیٹس اور مقام اور مرتبہ یہ دیکھیں، اولاد ہونا یہ ہونا، یہ جس طرح انہوں نے کہا تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی معاذ اللہ اولاد اب اس دنیا سے چلی گئی ہے، کوئی ہے نہیں ہے، تو یہ ابتر ہے، اس کا تو نام و نشان ہی کوئی نہیں ہوگا، بعد میں اس کا کوئی نام و نشان لینے والا ہی نہیں ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ نے جواب میں فرمایا انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک هو الابتر، ہم نے آپ کو خیر کثیر دے دی ہے، حوض کوثر دے دیا، قیامت تک کا آپ کا تذکرہ جاری رہے گا، لیکن جو آپ کا دشمن ہے ہم اس کی نسل ختم کر دیں گے، ان شانئک هو الابتر، ہوا نا۔ تو اللہ تعالیٰ ان چیزوں کو نہیں دیکھتے، اور اگر اولاد ہے بھی تو اگر وہ دین کے اوپر چل رہی ہے تو سمجھیں یہ تمہارا نام و نشان باقی ہے، اور اگر ایسا نہیں ہے تو اولاد ہونے کے باوجود بھی وہ شخص اولاد صاحب اولاد نہیں ہے جس کو یہ دنیاوی فائدہ کے ساتھ اخروی فائدہ نہ ہو۔ تو فرمایا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہے، سٹیٹس یہ ہے، آپ کا مرتبہ اور مقام یہ ہے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، اور یہ سب سے اونچی ڈگری ہے عزت اور مقام کی، آپ اللہ کے رسول ہیں۔ وہ خاتم النبیین، اور ساتھ میں انبیاء کو ختم کرنے، خاتم المرسلین نہیں کہا، جس طرح کہ آج کچھ مرزائی جو ہے نا وہ دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہیں، دیکھیں کہتے ہیں رسول ہم انہی کو مانتے ہیں، کلمہ ہم تو وہی پڑھتے ہیں، اب ظاہراً یہ دھوکہ دیتے ہیں نا، تقیہ کرتے ہیں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھتے ہیں تو محمد سے احمد مراد لیتے ہیں، احمد قادیانی جو دجال تھا، ٹھیک ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا، آپ خاتم النبیین ہیں، کہتے ہیں رسول ہمارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ ہیں، لیکن نبی قادیان میں اللہ نے اور بھیجا ہے۔ نبی کیا ہوتا ہے؟ جو سابقہ رسول کی شریعت کو آگے پہنچانے والے، اس لیے کہتے ہیں اسی قرآن بھی وہی پڑھتے ہیں، ہم حدیث بھی وہی پڑھتے ہیں، تم ہم کو کافر کیوں کہتے ہو؟ تو وہ اس لیے کہتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی کو نبی ماننا یہ بھی کفر ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں آ سکتا، رسول تو بہت دور، نبی بھی نہیں آ سکتا۔ اس طرح کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں والذی نفسی بیدہ لا تقوم الساعہ، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اس وقت تک قیامت قائم نہیں ہوگی جب تک میری امت کے کچھ قبائل مشرکوں سے جا ملیں گے،
مشرکوں سے جا ملے، یعنی وہ شرک کریں گے. آپ کچھ لوگ یہاں یہ بھی کہتے ہیں جی امت محمدیہ میں شرک نہیں ہوتا. آپ نے فرمایا اس وقت تک قیامت آئے گی نہیں جب تک شرک نہیں کریں گے، اور پھر جب شرک کریں گے تبھی ایسے چور اور ڈاکو پیدا ہوں گے جو کہیں گے کہ فلاں نبی ہے. اسی آگے فرمایا کہ ولیکن، لیکن کیا ہوگا، دجال سلاسون دجالون کذابون. اب یہ مجھے حیرانگی ہوتی ہے کہ اس حدیث کا پہلا ٹکڑا بھی لے لیتے ہیں، آخری ٹکڑا بھی لے لیتے ہیں، درمیان میں یہ جو ٹکڑا اس کو چھوڑ دیتے ہیں درمیان، جس میں آپ نے یہ فرمایا کہ اس وقت تک قیامت قائم نہیں ہوگی حتیٰ کہ عرب کے کچھ قبائل بھی دوبارہ جا کے مشرکوں سے جا ملیں گے. مشرکوں سے جا، پھر کیا ہوگا، پھر ان میں 30 دجال پیدا ہوں گے. دجال کہتے ہیں آنکھوں پہ مٹی ڈال دینے والا، اندھا کر دینے والا، دجل فریب دینے والا. وہ کیا کہیں گے، کلہم یزعمون انہ نبی، یہ سارے گمان کریں گے کہ وہ نبی ہے، لیکن یاد رکھ لینا انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، میں انبیاء کے سلسلے کو ختم کرنے والا ہوں، میرے بعد کوئی پیغمبر نہیں ہو سکتا. ہوتے تو عمر ہوتے، ٹھیک ہے، ہوتے تو جناب علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ جس کو آپ نے منزلت ہارون کہا ہے وہ ہوتے. اگر ان کو نبی نہیں مانتے تو کسی اور کو کیسے مانا جا سکتا ہے؟ اس لیے نبوت کا سلسلہ کیا ہو چکا ہے، ختم ہو چکا ہے. وکان اللہ بکل شیء علیما، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز کو خوب جانے والا. کہتے ہیں یہ کیوں ہو گیا جی، اب تو زیادہ ضرورت ہے، ٹیکنالوجی بڑھ گئی ہے، لوگوں کی یہ بڑھ گیا، فلاں بڑھ گیا، کئی چیزیں آتی ہیں نا کہ اس کی وجہ سے اب تو انبیاء کی زیادہ ضرورت ہو سکتی ہے. وکان اللہ بکل شیء علیما، بھائی اللہ کو زیادہ علم تھا تو اللہ تعالیٰ نے اس سلسلے کو ختم کیا ہے نا، تو اسی کے اندر خیر تھی تو اللہ تعالیٰ نے وہی رکھ دیا. تو ہمیں یہی ماننا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے، اور وہ سب سے بڑا علیم اور حکیم ہے. اس کا یہ حکم ہے کہ اب کوئی رسول اور کوئی نبی نہیں آنے والا، جو رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم آ چکے ہیں انہی کی شریعت قیامت تک چلے گی، اور جناب عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام آئیں گے اور اسی کو آگے نافذ کریں گے. اور یہی، اور آج کل کہتے ہیں جی ختم نبوت پر ایمان رکھنا اور یہ کرنا اور وہ کرنا یہ کوئی اتنا ضروری نہیں ہے. تو دیکھیں سیدھی سی بات ہے، آپ ساری نمازیں پڑھ، قادیانی کیا کرتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں، لیکن کیا ہے کہ جب وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت پر ڈاکر ڈالیں گے تو وہ دائرہ اسلام سے کیا ہو جائیں گے، خارج. ایک چھوٹے سے جملے کی وجہ سے یہ کیوں اس پہ علماء اپنی قربانیاں دیتے ہیں، جانیں لوٹاتے ہیں، اولادیں قربان کرتے ہیں، اور یہ سارا کچھ اتنا ظلم برداشت کرتے ہیں. وجہ یہ ہے کہ ایک جملے کی وجہ سے سب کچھ ختم ہو جائے گا، سب کچھ جاتا رہے گا. ٹھیک ہے، تو اس سے امت کو بچانا. اور جو ظاہری جس کے پاس دین کا بنیادی علم نہیں ہے، خصوصاً کالج یونیورسٹی میں، اس میں وہ بڑی آسانی کے ساتھ ان کا شکار ہو جائے. دیکھیں جی سارے کام تو وہی کرتے ہیں، نماز بھی پڑھتے ہیں، روزہ بھی دیتے ہیں، زکوٰۃ بھی دیتے ہیں، سارا کچھ ہوتے ہیں معاملات، تو صرف کلمہ بھی وہی پڑھتے ہیں، تو وہ صرف یہ کہتے ہیں. تو اتنی سی چیز سے وہ کیا ہو جائے گا، دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا. یعنی ایک حساس مسئلہ ہے جس کو اجاگر رکھنا اور بیان کرنا اور امت کو اس سے باخبر رکھنا، یہ ایک ضروری ہے. صدق اللہ العظیم.